بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جو اگلا اس کا حصہ ہے تیسرا اسی آیت کا، اور وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ اور مما ان چیزوں میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دی ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں متقین کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو اس کے تحت یہاں پر جو رزق کا لفظ آیا ہے، پہلے اس کا مطلب دیکھتے ہیں کہ رزق کسے کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں علامہ راغب اصفہانی المفردات میں وہ لکھتے ہیں کہ رزق کا معنی ہوتا ہے عطا، جیسے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، لہذا دنیا کی اور آخرت کی دونوں عطائیں اس میں شامل ہے رزق میں، خواہ وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ اور رزق کا معنی نصیب بھی کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے نصیب اللہ تعالیٰ کسی کے کرتا ہے وہ بھی رزق ہے۔ اور جو غذا اور فوڈ وہ پیٹ میں جاتا ہے اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا اس کا کانسیپٹ واسٹ ہے، بڑا وسیع ہے اس کا تصور، بلکہ علم دینے کو بھی رزق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو دیگر نعمتیں ہیں وہ بھی رزق کے معنی میں ہیں۔ اسی طرح رزق کی تعریف کرتے ہوئے علامہ تفتازانی وہ شرح عقائد میں لکھتے ہیں کہ رزق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہر جاندار تک پہنچاتا ہے اور اس کو کھاتا ہے اور پیتا ہے، اور اس میں دونوں شامل ہیں، خواہ وہ حلال ہوتا ہے یا حرام۔ مگر یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کیا ہے متقین کی، اس کی صفت قرار دی ہے کہ متقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ رزق حلال کماتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں اسی میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور مقام پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ متقین وہ اللہ کے رزق میں سے خالص حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی وصف ان کا قابل تعریف ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر یوں بھی کیا، یہ سورہ البقرہ میں یہ 267 نمبر آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ ایمان والو اللہ کی راہ میں جو اپنا حلال اور پاکیزہ مال ہے جو تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا اس آیت مبارکہ سے جس کی ہم شرح کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس پر امام ابن جریر طبری وہ اپنی تفسیر جامع البیان میں وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی مراد ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی مراد ہے، اپنے بیوی بچوں پر، اپنی فیملی پر انسان خرچ کرے۔ اور اسی طرح رزق میں چونکہ ساری نعمتیں آ جاتی ہیں، لہٰذا اس سے یہ مراد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس قدر ظاہری اور باطنی نعمتیں دی ہیں ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور پھر متقین وہ ہیں جو ضرورت مندوں پر مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، قرابت داروں پر خرچ کرتے ہیں، اور عام لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور پھر زبان کو بھی خدا کی راہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے خرچ کرتے ہیں، یعنی اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، یہ بھی رزق میں آتا ہے۔ اور پھر اپنے ہاتھ اور پاؤں کی طاقت سے کمزوروں کے کام آتے ہیں، اسی طرح خدا کی دی ہوئی عقل سے جو کم عقل ہیں ان کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری کے اثر سے ان کو جو روحانیت حاصل ہوتی ہے اس سے لوگوں کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اسے بھی دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔
پھر لوگوں کا شعور بھی بیدار کرتے ہیں، جو نااہل ہیں ان کو اہل بناتے ہیں، اور اسی طرح جو فرعون اور حامان اور نمرود صفت لوگ ہیں تکبر والے، تو ان کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، ان کے سامنے کلمہ حق کہتے ہیں۔ یہ بھی ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ اور پھر جو راہ خدا میں کل مال خرچ کرنا ہے تو سارا کچھ لوٹا دینا ہے، تو اس بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہاں پر جو من کا لفظ آیا ہے تو یہ بعض کے معنی میں ہے، تو اس کا مطلب کہ ہر چیز، ہر کچھ، یعنی ہر چیز وہ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دینی چاہیے، تو اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی سنبھال کر رکھنا چاہیے، اس لیے من کا لفظ آتا ہے۔ لیکن بعض معاملات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سارا مال بھی وہ قبول فرمایا ہے، لہذا یہ دونوں چیزیں اس پر اطلاق ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی چاہے تو سارا مال بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک پابندی ہے، کیونکہ کل مال سے اللہ کی راہ میں جو بعض مال کو خرچ کرنا ہے، اپنے سارے مال میں سے تھوڑا مال خرچ کرنا ہے، تو وہ یہاں مراد ہے، کیونکہ جو شخص تنگی اور فقر پر صبر نہ کر سکے اس کے لیے تو کل مال کو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، تو چونکہ وہ فقر اختیار نہیں کر سکتا، تنگی برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن جو شخص مال نہ ہونے پر صبر کر سکتا ہو اور اس کے لیے کل مال کا صدقہ کرنا جائز بھی ہے، جیسے ایک مرتبہ ایک صحابی حضور نبی کریم کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے سونے کی ڈلی حضور کو پیش کی کہ یا رسول اللہ اس کو صدقہ کر دیں، تو حق دو جہاں نے اس سے سوال کیا کہ آپ گھر والوں کے لیے کہ آپ سونا لے کر ان کا آ گئے تو کچھ چھوڑا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول نہیں، ہمارے پاس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ، تو حق دو جہاں نے وہ واپس کر دی کہ ایسا مال صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو معلوم ہو گیا جو یہاں پر من آیا ہے بعض کے لیے کہ سارا کچھ صدقہ کرنا جائز نہیں ہے اس حال میں۔ لیکن دوسرا یہ واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر کا سارا مال لے کر آ گئے تھے اور حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ یہی سوال آقا دو جہاں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم سب کچھ لے کر آگے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو اس پر انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا اور یہ سارا مال حضور نے قبول فرما لیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یہ تھی صبر کی انتہا، یہ ہے شکر کی انتہا۔ تو اگر ایسا جواب ہو اور ایسی سوچ ہو اور ایسی فکر ہو تو ایسا صدقہ سارا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رضا ہونے اور اللہ کے رسول سے راضی ہونے کا اعلان کیا کہ انا ان ربی راضٍ، کہ اس حال میں اپنے رب سے راضی ہوں، چونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور جس کے صدقے اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، تو وہی مجھ سے مانگ رہے ہیں تو اپنی راہ میں، تو لہٰذا ان کا عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، چونکہ جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو اس کو کمی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو لہذا یہ جو چیز ہے تو آقا دو جہاں نے اس چیز کو قبول فرمایا، کیونکہ آپ کو ان کے صبر کا علم تھا اور ان کے دل میں جو ایمان اور توکل تھا اللہ تعالیٰ پر، اس کی جو قوت انہیں حاصل تھی، اس پر آقا دو جہاں مطلع تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو قبول فرمایا۔ تو اس طرح دونوں طریقے اور شرعی حیثیت اس کی میں نے آپ کو واقعات کی روشنی میں بتا دی۔ پھر امام راضی لکھتے ہیں ایک واقعہ بڑا ایمان فروز، حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی وہ ایک مرتبہ بھیس بدل کر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بلخ سے آیا ہوں۔
تو پوچھا کیا تم نے وہاں شقیق کو جانتے ہو، وہاں دیکھا ہے ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو ان سے پوچھا ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جب انہیں کچھ مل جاتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، اور اگر انہیں کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، اور مل جاتا ہے تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اس پر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کتوں کا طریقہ ہے۔ تو شقیق نے ان سے پوچھا تو وہ کیسے؟ تو پھر کاملین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس پر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ کامل وہ ہیں جنہیں کچھ نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور جب مل جاتا ہے تو اسے دوسروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل صبر اور شکر۔ تو لہٰذا اگر ایسی صورتحال ہو تو انسان پھر کامل بن جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کی طرح کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ کا ہر حال میں شکر گزار بندہ بنتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ اسی لیے آقا دو جہاں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، واللہ یوتی، اور انا قاسمون، تو میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ دیتا ہے حضور نبی کریم کے صدقے۔ تو جن کا یہ ایمان پختہ ہو تو وہ سب کچھ بھی لٹا دیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسولوں سے قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اس کا صلہ اور انعام پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ اسی کو شعر کے انداز میں کیا خوب کہا گیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش پری پر۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔